أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بھیجتے محمد عزیزان محترم، ماہ محرم سفر کی آج پہلی رات، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، مصیبتوں مشکلات کا مہینہ ہے۔ 2 سفر کو یہ کارواں شام پہنچا ہے۔ مصیبتیں اپنی انتہا پر جو ہے وہ اس کاروان نے گزاری۔ سفر کا مہینہ ویسے بھی جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ اس میں خاص دعائیں ہیں، آپ مفاتیح الجناح میں ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں، کیونکہ مشکلات اور مصیبتوں سے یہ مہینہ بچاتا ہے اگر آپ ان دعاؤں کا مطالعہ کریں۔ میں بھی جانثاران اہل بیت کا شکر گزار ہوں کہ بہرحال خدا نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور وسیلہ قرار دیا کہ ان مجالس کا انعقاد ہو اور آپ مومنین کے درمیان میں جو ہے وہ یہ نوکری ادا کی جائے۔ اور آپ سب کا بھی شکر گزار کہ آپ لوگ جو ہے وہ حسن سماعت کا مظاہرہ کرتے رہے اور بی بی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے آتے رہے۔ اسی طرح بہرحال کل بھی حاضر ہوئیے گا انشاءاللہ۔ کل مولانا شہنشاہ صاحب تشریف لائیں گے اور مجلس اسی طرح بھرپور طریقے سے مجلس جاری اور ساری رہے گی۔ اور اپنے انسان کو اپنے وجود سے حصہ ڈالنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسے سے حصہ ڈالتا ہے، اپنا حصہ اپنے وقت سے، اپنے قدموں سے عزاداری میں ڈالیں تاکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ اور جس طرح جانثاران اہل بیت نے بہت سارے، آپ کو کل ذکر بھی کیا، انہوں نے بہت سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اسی طرح شاہ نجف جو امام بارگاہ ہے جو ان کے پاس ملا ہے، اس کا پروجیکٹ ظاہراً بہت بڑا ہے، کافی وسیع ہے، اور بہرحال وہ ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ کمیونٹی سینٹر کا ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ کیونکہ دنیا کا کوئی اور سینٹر یا یونیورسٹی انسان نہیں بنائے گی۔ یہ مسجد امام بارگاہ ہی اگر اپنے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز کو کریں گے تو یہی امام زمانہ کے لیے فوجی تیار ہوگا۔ تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے، آپ کے اپنے کام کے لیے، کیونکہ پہلے ظاہر ہے صدر اسلام میں مسجد ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، مسجد ہی کے اندر ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ آپ مسجد کوفہ جائیں کہ خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد کوفہ میں دیکھیں گے کہ آپ وہ مقام بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات جو ہے وہ دیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، قضاوت کیا کرتے تھے۔ مسجد اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو رکھتی ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بس مسجد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ہم پڑھیں اور گھر چلے جائیں، وہ بھی ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں، کون سا ہر وقت مسجد میں جاتے ہیں۔ تو مسجدیں آباد کریں۔ دیکھیں جتنا رش انسان جمعے میں ہوتا ہے، لوگ ہی آتے ہیں نا، ملائکہ تو نہیں آتے جمعے والے دن، تو فجر میں کیوں نہیں ہوتا؟ اللہم صلی محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بابا سے بلند صلوات۔ برائے خوشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ برائے خوشنود یہ 4 معصومین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ کربلا ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، شہیدوں کا راستہ
شہیدوں کا راستہ جو اسوائے رسول ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، جو اسوائے رسول ہے، جو اسوائے رسول ہے، علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، بابا سے بلند صلوات۔ ماشاءاللہ۔ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، اہمیت دیتے ہیں کب ہم منصب و جاگیر کو، اہمیت دیتے ہیں کب ہم منصب و جاگیر کو۔ ہمارا غم ہے فقط اہل کربلا کے لیے، ہمارا غم ہے فقط اہل کربلا کے لیے، یہ دل بنے ہے ہمیں صرف مصطفیٰ کے لیے۔ یہ روایت المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن يدعوه۔ مولا امام جواد کا فرمان ہے، یہ توفیق خداوندی ہے۔ مومن تین چیزوں کا محتاج ہے، ایک توفیق خداوندی، وواعظ من نفسه وقبول ممن يدعوه۔ اور اسلام آباد کے مومنین موالان حیدر کرار کے لیے توفیق آتی ہے کہ آج مسجد اسلام المسلمین آئے سید بخاری صاحب موالان حیدر کرار جوانان عزیز کے لیے سید الشہداء کے درس دے رہے ہیں، جوانوں کے لیے جناب شہزادہ علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کے درس دے رہے ہیں۔ یہ توفیق و خداوندی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا سے بلند صلوات۔ علی کا نعرہ سدا لگانا یہاں یاد پر سکم نہیں ہے، علی کا نعرہ سدا لگانا یہاں یاد پر سکم نہیں ہے۔ ہمارے سینوں میں داغ ماتم نشان رہے گا، سکم نہیں ہے۔ آپ کی آواز کربلا والا حضرت حسین، حضرت امیر المومنین سید السیستانی، سید الخانہ تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ شہر سوارت حجت اسلام والمسلم آغا نصرت بخاری کی قیادت میں بابا سے بلند صلوات۔ قبلہ صاحب۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، بہرحال مسجدوں کو آباد کریں، اور جس دن فجر کی نماز میں جمعے کے برابر رش ہوا اس دن وہ آئے گا۔ گھبرا گئے آپ لوگ، مولانا ہم تو جمعے میں نہیں جاتے، آپ فجر میں بھیج رہے ہیں مسجد۔ عزیزان محترم ایسا ہی ہوگا نا، جب فجر میں مسجدیں خالی ہوں اور لوگ اپنے گھروں میں ہوں۔ یقیناً آپ گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، اس میں حسن ظنی رکھنا چاہیے آدمی کو، گھر میں تو نماز پڑھتا ہی ہے، لیکن مسجدیں آباد ہوں نا جب فجر میں، تب پتہ چلے گا۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو ظہر کی نماز میں بیٹھا ہوتا تھا، آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے۔ ظہر کی نماز آغا بہجت کی بہت مشہور تھی، ہمیں بھی توفیق ہوتی تھی کہ ظہر میں کبھی کبھی حاضری ہو جاتی تھی۔ تو ظہر کی نماز میں کہا کہ میں نے دیکھا اس جوان، اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ، اس کی کیفیت بہت ہی عجیب تھی۔ مجھے پھر وہاں بہرحال مسجد میں کسی نے بتایا کہ یہ ایک دفعہ نماز پڑھنے آیا تھا بس، اور یہ آتا کہاں سے؟ کہا یہ دوسرے شہر سے آتا ہے، روز 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے گاڑی چلا کے، اور اس کا کام ہی یہی ہے، رستے میں ٹیکسی پہ مسافر سوار کرتا ہے، اس شہر تک لاتا ہے نماز کے لیے، ہر روز آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو مسجد، اور دوسرا پھر جو نماز پڑھا رہا اس کا نفس اتنا بلند ہے کہ آپ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ آیت اللہ بہجت کی نماز دیکھیں کہ جیسے سجدے میں انسان چیخ مارتا ہے، جیسے واقعاً خدا کو دیکھ رہا ہے۔ خوب ظاہر ہے ہم زندگی میں کیسے ان ساری چیزوں کو قائم کریں، جب کوشش کریں گے تو کچھ ہوگا۔ عزیزان محترم، تو بہرحال اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کوآپریٹ کریں عملی طور پر۔ خدا نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، اسکل دی ہے، اپنی کمیونٹی کو خود بلڈ کریں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔
خود بلڈ کریں، خود بنائیں، اور جو ہے وہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ مجالس ہماری جو ہیں یہ درسگاہ ہے، اور یہ سب کے لیے، اس میں کوئی سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے ہماری مجلسوں کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ جو آئے در حسین پہ وہ واپس نہ جائے. امام حسین کا در ایسا ہے کہ جو آیا واپس نہیں گیا. 4,500 ملائکہ امام کی مدن کے لیے آئے تھے کربلا، آج تک وہیں طواف کر رہے، گئے نہیں واپس. کیوں؟ امام حسین ہستی ایسی ہے عزیزان محترم. اسی لیے یہ مجلس کا تقدس، احترام بہت زیادہ ہے. بہت اللہ آپ نے حسن سماعت کا مظاہرہ بھی کیا. اتنے دن تک باوضو آنا چاہیے آدمی کو تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ روح کو پرواز دے گی. دنیا کی کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی یونیورسٹی روح کو پرواز نہیں دیتی. انسان دنیا کے کسی جگہ پر جا کر اپنے آپ پر، اپنے عمل پہ شرمندہ نہیں ہوتا اگر اچھا نہ ہو تو. یہی مجلس ہے، یہی مجلس بیدار کرتی ہے، یہی مجلس اٹھاتی ہے کہ میں کاش کربلا میں ہوتا، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا، میں بھی جان دے دیتا. یہی تو مجلس ہے. اور دنیا کی بتائیں کون سا انسٹیٹیوشن ہے ایسا؟ اس لیے یہاں پر ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں. آپ کے سامنے ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے بہرحال یوٹیوب، فیس بک، آج کل سوشل میڈیا پہ جو خود صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتے اور وہ دفاع صحابہ کر رہے ہیں. خود صحابہ اکرام کے ناموں کو دیکھیں کس طرح لے رہے ہیں. خود آپ خود تصور کریں نا کہ یہ کون ہیں لوگ، یعنی توہینیں کر رہے ہیں. ہمارے تو مراجع کرام نے کہا، آیت اللہ عظمہ سستانی حفظ اللہ، آیت اللہ عظمہ خامنائی حفظ اللہ، جتنے بھی مراجع ہیں سب نے کہا ہے کہ آپ نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی، نہیں کریں. یہ خود کر رہے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ آئیں مجلس میں. میری مجلس میں تو آقا، میری مجلس نہیں ہے، امام حسین کی مجلس ہے، کھلی عام دعوت ہے، سب آئیں. میں فیصل آباد گیا، بہت بڑے اہل حدیث عالم دین مجلس میں محبت بخشی، شرف بخشا مجلس میں آئے ہوئے تھے. ابھی بھی بہت سارے اہل سنت برادران مجلس میں آتے ہیں، روز مجھے ملتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ در ہدایت کا در ہے. اس در پہ جو آ گیا اس نے ہدایت پانی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں 6 مہینے تک رسول السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ وماتن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت اسی گھر کے اندر. دنیا میں آپ جتنا لیفٹ رائٹ ہو جائیں، آخرت یہی ہے. حتیٰ قبر انسان کی، قبر کہ گو کہ ائمہ کی روایات ہے کہ قبر کے ذمہ دار تم خود ہو، لیکن ہم دنیا میں ایسا کام کر سکتے ہیں کہ قبر میں بھی یہ ہماری مدد کرے. بہت بڑے عالم دین قم المقدس میں دفن ہے، ان کا انتقال ہوا. ایک اور عالم دین کے خواب میں آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا میرے بدن سے روح نکلی، میں اپنے آپ کو دیکھا، میرا بدن پڑا ہوا ہے اور میرے گھر والے گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. تو پھر مجھے قبرستان میں دفنایا اور چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے سب مجھے. تو میں نے دیکھا 2 آگ کے گولے میرے طرف آ رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ آگ میرے قریب آئے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو میں نے دیکھا ایک نور آیا، نور جتنا قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی. میں نے اس نور سے کہا آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہیں آتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہیں؟ کہا میں امام رضا ہوں. تم جتنی دفعہ میری زیارت پر آئے ہو میں اتنی دفعہ تمہاری زیارت پہ آؤں گا. خدا ہم سب کو مشہد مقدس میں امام کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، یہ ہستیاں دنیا نہیں ہے. دنیا کی آنکھوں سے ان ہستیوں کو نہ دیکھیں. یہ ہستیاں کائنات کی عظیم ہستیاں، خالق نے انہیں خلق کیا ہے. پہلے
وہ مشہور روایت کے جو حبیب ابن مظاہر سے روز عاشورہ، روز عاشورہ کیسی کیفیت ہوگی؟ اس پہ حبیب کہہ رہے ہیں اپنے مولا سے، مولا مجھے یہ بتائیں، میں سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ موت میرے سامنے ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہیں، میں آخری لمحے میں بھی اپنی معرفت میں اضافہ چاہتا ہوں۔ یعنی حبیب کا کیا مقام ہے، جسے خود امام حسین فقیہ کہیں وہ کتنا بلند ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معرفت میں اضافہ کرنا ہے۔ سوال کیا کیا؟ مولا یہ بتائیں کہ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کہاں تھے اور کیا تھے؟ بیدار ہیں نا آپ لوگ؟ عزیزان محترم یقیناً بیدار ہی ہیں، ظاہر ہے یہاں وہی آتا ہے جو بیدار ہوتا ہے، جو سو رہے ہیں وہ کہیں اور ہیں، وہ سوتے ہی رہیں گے۔ خوف بس خدا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے۔ عزیزان محترم اللہ اکبر، یا رسول اللہ، امام سے پوچھا مولا جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، بشریت کے لبادے میں نہیں آئے، کہاں تھے اور کیا تھے؟ امام فرماتے ہیں زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، زیارت جامع کبیرہ اہل بیت کے فضائل ہیں، مستند زیارت جو 10ویں امام نے خود بیان کی ہے، زیارت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور کی حالت میں تھے، نور کی حالت۔ خوب یہی وہ نور اور روشنی ہے جس نے سب کو جلا دی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام وہ ہوتا ہے کہ سورج بھی جس کی وجہ سے روشنیاں دے رہا ہے، روشنیاں دے رہا ہے۔ گو کہ امام غیبت کے پردے میں ہے لیکن غائب نہیں ہے، حاضر ہے۔ ہم امام سے دور ہیں، ہم دور ہیں، امام حاضر ہے۔ جانے باتوں اس چند دن جو بہرحال محنت کی یہی تھی کہ کربلا سے اٹھیں ظہور کی طرف بڑھیں۔ کربلا ظہور کے لیے تیار کرنے کی درسگاہ ہے، اور یہی جگہ ہے کہ جہاں سے لوگ اٹھیں گے اور امام کے پاس پہنچیں گے۔ اور ہم آپ دیکھیں پہلے وہی ہے کہ ہم امام کو جتنا سمجھتے جائیں گے اتنا ہے۔ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہ صلی اللہ، زیارات کی کتاب پڑھیں جو احادیث ہیں زیارات کے لیے، آپ خود دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی زیارت پہ جاتا ہے امام کی، کہ خدا ہمیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو جاتا ہے امام اسے اس کے آباء و اجداد سے جانتے ہیں، یعنی میں جا رہا ہوں میرے آباء و اجداد کے نام سے امام مجھے جانتے ہیں۔ کس کے پاس جا رہے ہیں ہم کوئی در و دیوار چومنے تھوڑی جا رہے ہیں، امام حاضر ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زری پہ زیارت کرنے جاتے ہیں امام سو رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ ویسے ہی زندہ ہے، اور جو خود سید و سردار ہو، سید الشہداء ہو، ہمارے ہاں تو یہ حدیث ہے کہ من مات حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو خود امام حاضر ہے، حاضر ہے۔ آپ امام کے پاس جاتے ہیں، امام حاضر ہیں، امام مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں ہر کوئی آ رہا ہے، لیکن کیا ہم اس طرح جاتے ہیں؟ کیا لے کے جاتے ہیں امام کے پاس؟ ہم تو لینے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے، مولا یہ دے دے۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا تھا مسجد جمکران جو کم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے اور جو امام زمانہ سے منسوب ہے، کہا کہ میں نے لڑکے کو دیکھا کہ لڑکے کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی، تو میں نے کہا تمہاری امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہہ رہا ہوئی۔
کہہ رہے تم نے کیا سوال کیا؟ کہا میں نے کہا مولا مسجد بھری ہوئی ہے، آپ کو 313 چاہیے، یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں آئے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، میرے لیے نہیں آئے۔ بری بات نہیں ہے، ہاں کریم کا گھر ہے، اسی گھر سے ہی لوگ مانگتے ہیں، اور کہاں سے مانگیں گے؟ مانا نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ میں جاؤں مانگوں نہیں، کچھ دینے جاؤں۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ مانگنے نہیں آئے تھے، وہ سب چھوڑ کر امام کے پاس آئے۔ راستے میں کتنے لوگ ملے امام کو، یہ امام نے کہا چلو، کہا مولا گھوڑا لے لیں، تلوار لے لیں۔ امام نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج کل کوئی ہم کہتے ہیں کبھی کسی کو کہ یہ کام کر دیں، مولانا ڈونیشن لے لیں، ڈونیشن نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، آپ کی انرجی چاہیے، وہ دے سکتے ہیں۔ امام نے یہی کہا مجھے تمہارے گھوڑے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ آج وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہے، ہماری امام ہے، کائنات کا امام ہے، لیکن خدا نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ امت کے بغیر امام حاکم نہیں ہوتا، ورنہ ایک امام کافی ہے، امام کو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن امت جب تک تیار نہیں ہوگی امام ظہور نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، 313 صرف کمانڈر ہے جس میں خواتین بھی ہیں، لیکن اس کے نیچے 2-3 بڑے بڑے حلقے ہیں، جب تک وہ تیار نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گے۔ کہیں 10,000 ہے، کہیں 15,000 ہے، کہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے جب حکومت بنے گی تو حکومت میں کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو؟ اب آپ ہمارے ملک میں حکومت بنتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کام کیوں نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے؟ بھائی شخص آیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم نہیں بولا بھائی پرائم منسٹر چینج ہو گیا ہے، شاید ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، لیکن کیوں نہیں ہوتی اس طرح؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو وسط ہے نا، وسط، اس کو کہ سینٹر، درمیان، یعنی اوپر حاکم، نیچے عوام، درمیان میں ایک طبقہ ہے جسے کہتے ہیں وسط، سینٹر میں۔ یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ وہی ہے، یہ وہی بیوروکریٹس ہیں، یہ وہی منسٹر ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب تک یہ چینج نہیں ہوں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ آسمان سے بھی اتار لینا کسی پرائم منسٹر کو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا، درمیان میں کرپشن ہے۔ امام امت وسط چاہیے امام کو۔ آپ یہ جو حکومت بناتے ہیں، حکومت کیوں نہیں چلتی ہے؟ کیوں؟ منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک منسٹر ہے جو کمیونیکیشن کا منسٹر ہے، اس نے کتنی کمیونیکیشن کی ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اسے کتنا آتا ہے کمیونیکیشن کے بارے میں، کتنا ایجوکیشن پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ جو امام کی حکومت آئے گی، امام اور وسط کیا ہے؟ یعنی حکومت بنے گی، یعنی منسٹر چاہیے، یعنی ڈائریکٹر چاہیے، وہ پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے نا، تو پوری دنیا میں حکومت کے لیے کیا ہوگا؟ اگر اس شہر میں بھی مسائل طور پر کام کرنا ہو تو آپ کو ٹریفک مینجمنٹ، آپ کو روڈ میپنگ، سیوریج سسٹم، کمیونیکیشن، انوائرمنٹل کنٹرول، ہیلتھ منسٹری،
ایجوکیشن منسٹری، فائنینس ڈپارٹمنٹ، IT ڈپارٹمنٹ، یہ سب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور امام کی حکومت ہوگی تو پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ، کہ جہاں لوگ ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں گے، جو ہے وہ ہالوں کے اندر ٹیکنالوجیاں انسان کو سیکنڈ کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کریں گی، کتنی چیزیں بڑھ جائیں گی۔ سٹی ڈیولپمنٹ، شہر کیسے ہونے چاہیے، شہر کی بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز بڑی پریسائز ہے۔ اور یہ جو ویسٹرن سسٹم، یہ جو ٹی وی میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ جو بمبارڈمنٹ ہوئی بھی ہے، اسے کون صحیح کرے گا؟ کیا ہمارے کسی حکمران کو فرق پڑتا ہے کہ ٹی وی میں ڈرامے ہمارے کیسے آتے، جو حرام کو حلال کر رہے ہیں، محرم نامحرم کو، گناہوں کو عام کر رہے ہیں ڈراموں میں، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے سارے۔ کوئی ہے اتنا غیرت مند اپنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان ڈراموں کو دیکھے جس میں بے حیائی دکھائی جا رہی ہو، اسلام کے قانونوں کی خلاف ورزی ہے؟ یہ توہین نظر نہیں آتی یہاں کے مولویوں کو کہ اسلام کے قوانین کی توہین ہو رہی ہے؟ اللہ نے کہا یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، یہ تعلق سارے بیٹھے ہوئے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو توہین نظر نہیں آتی؟ یہاں کوئی مولوی نہیں کھڑا ہوتا کسی چینل کے خلاف، کیوں؟ کیونکہ یہ چینلوں میں جا کے بیٹھنا ہے انہوں نے۔ جب شکم میں حرام لقمے میں ہونا، امام سامنے کھڑا ہو تو آواز نہیں آتی۔ شہید کر دیا، حرام لقمے تھے، جان کا خوف، مال کا خوف، درباری مولوی، دربار کے یہ حکمران کے یہ لوگوں نے پیسوں سے خریدے ہوئے، کیا تھا پھر؟ یہی ہونا تھا۔ آج کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی، ہوتا ہوگا کہیں بولتا ہو، مجھے تو سنائی نہیں دیتا کہیں پہ اگر کوئی بولتا ہوگا، یقیناً بولتے ہوں گے۔ آپ بیٹھے ہوئے صبح شام سارے چینلوں پہ آ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ ابھی آپ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کے بے حیائی کا ڈرامہ۔ نجف میں تھے، غربت، فقر، تنگ دستی، گھر میں فاقے، پریشان ہو گئے چند دن۔ پھر انہوں نے روایت پڑھی کہ جب فاقہ ہو، مشکل ہو تو قبرستان جاؤ اور مرومین کے لیے فاتحہ پڑھو، گشائش پیدا۔ کھڑے ہوئے تھے مرومین کے لیے، اچانک سے دیکھا کہ ایک جانور، پرانا زمانہ ہے ظاہر ہے، جانور کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی ہے خچر کے اوپر، اور 2 لوگ خچر کو پکڑ کے لا رہے ہیں۔ آگے آگے دیکھا تو ان کے استاد ہے۔ اب انہوں نے استاد کے قریب گئے، سلام کیا، استاد نے توجہ نہیں دی۔ پیچھے بھی لوگ تو ساتھ چلنے لگ گئے کہ کسی کی میت آئی ہے، دفنانے جا رہا۔ تو کہا کہ یہ استاد کیا ہو گیا ہے، جواب نہیں دے رہے۔ کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، نہ یہ تمہارا استاد ہے، نہ یہ جو ہم ہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ تو کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا اس ناکے کو پکڑو جس پہ میت ہے۔ جیسے ہی پکڑا اچانک سے ایک اور وادی کے اندر تاریکی اور ایک نور آ رہا ہے۔ نور تک پہنچے، دریچہ کھولا تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے جان محترم، میں اس کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا، آیت اللہ شمس الدین اور اس کے علاوہ 2-4 اور بڑے عالم دین نے انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس جگہ کی تعریف کی جو جگہ انہوں نے دیکھی، یعنی اس جگہ جو باغ تھے، جو سبزہ تھا، جو خوشبو تھی، جو ہوائیں تھی، اس کو توصیف لفظ نہیں کر سکتے، اس کی صفات کوئی اور ہی جگہ تھی۔ دیکھا ایک شخص ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، جوان، اٹھا، استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا۔ کہا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے جنازے کو تم نے پکڑا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مومن دنیا میں کہیں بھی مر جائے، اس کا جنازہ نجف میں وادی السلام لایا جاتا ہے۔ تو کہا جو تم نے دیکھا وہ عالم دوسرا تھا، میں عام جنازہ نہیں ہوں، مجھے دفنہ میں کہیں اور ہوں، مجھے لایا گیا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے سب ملا ہے، میری قبر ایسی ہے۔ کہا اچھا میں گھوموں پھروں؟ کہا ہاں گھوموں پھروں۔ کہا میں گھومتا پھرتا دیکھا تو مجھے میرے والدین نظر آئے۔ وادی ایک ہی ہے نا، وادی السلام ہے، ایک ہی وادی ہے۔ کہا مجھے میرے والدین نظر آئے، میرے رشتہ دار نظر آئے، بڑا خوش۔ کہا وہ جو مجھے غم تھا نا کہ بچے بھوکے ہیں وہ نکل چکا تھا۔ اچانک سے میرے والدین نے پوچھا بچے کیسے ہیں؟
کہا وہ غم واپس آ گیا، ایک دم میرے چہرے کا رنگ. کہا کچھ چاہیے تمہیں؟ کہا اس کمرے میں جاؤ، چاول رکھے ہوئے ہیں، جتنا دل چاہے لے جاؤ. کہا لے لوں؟ کہاں لے جاؤ. کہا میں گیا، میں نے ابا پہنی ہوئی تھی، میں نے چاول جتنے رکھ سکتا تھا رکھے، اٹھائے، اور پھر میں نے دیکھا نکلوں کہاں سے، تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا. میں گیا تاریکی، اور پھر دیکھا کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوا، میرے پاس چاول ہے. اس عالم سے چاول لے کر آئے، گھر گیا، گھر والے خوش ہو گئے، چاول پکائے. کچھ دن گزر گئے، میری زوجہ میرے پاس آئی. کہا کہ یہ چاول بہت عجیب ہیں. کہا کیوں؟ کہا میں روز پکاتی ہوں مگر کم نہیں ہو رہے، کم نہیں ہو رہے، راز کیا ہے؟ کہا مجھے مجبوراً بتانا پڑ گیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. کہا اس کے بعد چاول ختم ہو گئے. عزیزان، عالم کوئی اور ہے. اس عالم تک پہنچ جائے آدمی. امام حسین کی وادی بھی کوئی اور ہے. یاد جو پہنچ جائے. لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا کیسے مجلسیں پڑھ لیتے ہیں اتنی ساری؟ علماء زیادہ دوست ہمارے، کیسے تیاری کرتے ہیں اتنی ساری؟ کہاں سے لے کر آتے ہیں اتنا کچھ؟ میں نے کہا اپنا تو ہے بھی نہیں ویسے بھی کچھ. استادوں کی محنت ہے، واللہ استادوں کی محنت. میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں بس. جو استاد محنت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کتابیں لکھی، مجلسیں لکھی انہوں نے. اب ظاہر ہے زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے، وہ مجلس پڑھتے ہیں فوراً ٹائپ ہو جاتی ہے. میں وہی ٹائپ ہوئی بھی رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں. لیکن کیونکہ وادی کوئی اور ہے، نہ میں تھکتا ہوں نہ سننے والے تھکتے ہیں. وادی امام حسین کی ہے، جانے والا میری وادی تھوڑی ہے. اور اسی وادی میں جانا ہے. جو اس وادی میں پہنچ گیا، پھر اس کا سر کٹ رہا ہو، اس کی گردن، اس کے بازو کٹ رہے ہوں، اس کو تیر لگ رہے ہوں، اسے پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ تو کوئی اور وادی میں ہے، وہ کسی اور وادی میں پہنچا ہوا ہے. دنیا کا خوف، جان کا خوف، مال کا خوف، پیسے کا خوف، اولاد، اصل وہاں خوف ہی نہیں ہے. ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ وادی کوئی اور ہے. سید الشہداء کی وادی. ایک شہید کی ماں جو کہ عاشورہ کے دن مجلس جلوس کے بعد جو برتن ہوتے تھے نا نیاز، اسے دھوتی تھی. کچھ دن پہلے اپنے کہیں گاؤں گئی، اس کا پاؤں مڑ گیا، زخمی ہو گئی بیچاری، بڑی مشکل سے آئی. کم المقدسہ کا واقعہ ہے. اتنا کہ چل نہیں سکتی. روز عاشورہ صبح ہو گئی، پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. توسل کیا امام سے کہ مولا آج کا دن میں بستر پہ رہوں گی. اٹھی، تھوڑی دیر سوئی، اٹھی، دیکھا کچھ نہیں ہوا. پھر گریا کرتی ہوئی پھر سو گئی. پھر خواب میں کیا دیکھا کہ وہی ان کے جہاں ان کی جگہ تھی وہاں کی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، جلوس آ رہا ہے. جلوس آ رہا ہے. جلوس میں دیکھا تو سارے شہید تھے، یعنی جو اس کے بیٹے کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے سارے شہید جو اس محلے کے تھے سب جلوس میں ہیں. اور دیکھا بیٹا بھی ہے ساتھ. سب کچھ ہوا تو بیٹے نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں ذرا پردے کے ادھر جاؤں، اپنی ماں کو دیکھ لوں. کہا میرے پاس آیا. کہا ماں کیسی ہو؟ ماں یہ کیوں پاؤں میں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ اس کو مجھے درد ہو رہا ہے. کہا اس کو اتارو. اپنی گردن پہ کپڑا پہنا ہوا تھا، شال. کہا کہ یہ میں ابھی حرم امام حسین سے لے کر آیا ہوں. باندھی. کہا ماں ٹھیک ہو جاؤ گی، کھڑی ہو جاؤ. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ وہ کپڑا بندھا ہوا ہے. کھڑی ہو گئی. کھڑی ہوئی، اچانک سے گئی، سارے کام کیے، لوگ پریشان کیے، تو چل نہیں سکتی تھی. آہستہ آہستہ بات پھیل گئی. آیت اللہ گل پائے گانی کو پتا چلا کہ یہ کوئی کپڑا ہے. کہا مجھے اس کپڑے کا ٹکڑا لا دو.
میں اپنی قبر میں اپنی شفاعت کے لیے رکھوں گا۔ حسین، ہم نہیں سمجھے اپنے امام کو۔ میرے ماں باپ فدا، میری اولاد فدا، ماں درختوں کا یا حسین، ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو مولا۔ دنیا ہمارے اوپر سے بلڈوزر بن کے گزر جائے، ہمیں چھلنی کر دیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے یا حسین۔ ایک ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، رسول خدا خطبہ دے رہے، امام حسین گرنے لگے، رسول نے منبر چھوڑ دیا۔ تاریخ گواہ رہی، اصحاب اکرام نے دیکھا شانوں پر سوار ہے حسین، سجدے طولانی ہو گئے۔ حسین پہلی دفعہ جب روزہ رکھا تو سب نے تحفے دیے، تحفے دیتے ہیں نا بچوں کو، سب ہدیے دیتے ہیں، پہلا روزہ ہے، سب نے دی، حدیث طولانی ہے۔ ماں نے کیا تحفہ دیا؟ کہا بیٹا جب تک تمہارا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سب سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہاں عزاداران محترم، امام حسین کے لیے آپ نے ایسے ہی کریا کرنا ہے جیسے آپ کا کوئی اپنا، اس سے بھی بڑھ کر شہید الشہداء کے لیے آپ نے گریہ کرنا ہے۔ عزاداران محترم، خدا آپ کے ان آنسوؤں کو حفاظت میں رکھے۔ وہ ماں محرم آتا ہے مدینہ چھوڑ دیتی ہے، گلی گلی کوچے کوچے امام بارگاہ مسجدیں، کہ میرے بیٹے کے عزادار کہیں رو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، آسان ہے، جسے رسول نے اپنی زبان لعاب دہن چسوا کر بھلا کیا ہو۔ یہ جو کربلا میں بکھرے پڑے ہیں، یہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یہ بدن رسول کا ہے، یہ خون رسول کا ہے، جسے امت نے پیاسا بھوکا شہید کر دیا۔ عزاداران محترم، مگر آسان تھا وہ وقت کہ جب ایک بھائی اپنی بہن سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصیبتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو ان چند دنوں میں، اور میں تو مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر، مولا اس نوکری کو قبول کر لے، مولا حق پہ موت دے، مولا حق، مولا موت کا اختتام بھی ہونا تو آپ کا ذکر کرتے کرتے ہو، مولا مولا بس حسین حسین کرتے دنیا سے چلے جائیں، مولا اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ماں جس نے ہمیں پال پوش کر اتنا بڑا کیا، اس نے سکھایا ہی یہی حسین حسین ہے ہمیں۔ ہاں عزاداران محترم، جب یہ بھائی بہن سے جدا ہوا نا، خیمہ کرتا، بس میں اور نہیں بنوں گا، بس جیسے ہی سوار ہوا، اب یہ بھائی جا رہا ہے، پیچھے پیچھے آواز آئی، محلن محلن ابن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال۔ عزاداران محترم، آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ اب بھائی گیا واپس نہیں آئے گا، اور ویسے بھی 2 دن بعد یہ لٹا ہوا کاروان شام پہنچ رہا ہے۔ اب یہ اس بہن کو پتا ہے کس طرح اس نے نیزے پر اپنے بھائی کے سر کو دیکھا۔ عزاداران محترم، بہن پیچھے پیچھے، بھائی جا رہا ہے، محلن محلن ابن زہرا، زہرا کے لال، آہستہ چلو آہستہ۔ بھائی نے کہا ابھی تو مل کر آیا ہوں،
کہا مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام لینا تھا، نیچے اترا۔ ماں کون کہ جو اپنی جوانی کے اندر بھی دیواروں کا سہارا لے کر چلتی رہی۔ اللہ اکبر! کس طرح ان بچوں نے دیکھا ہوگا کہ ماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی ماں کا نام سنا نا، نیچے آیا تیت الہنا کٹا، بہن نے بوسے دیے۔ یہ بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ عصر عاشور جب زین سے زمین پر آیا، جب شمر سینے پہ بیٹھ گیا، کند خنجر چلا، بس اس وقت پتہ چلا ماں نے کیوں یہ کہا تھا کہ گلے پہ بوسے دینا۔ آزادار علی محترم، مصیبت آپ سنتے رہتے ہیں، بس میں آپ سے التماس سے دعا کروں گا چند دن اس شہزادی کے تھوڑے سے مسائل پڑھ لوں جو سارے رستے میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آزادار علی محترم، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بھی، خدا ان کو سلامت رکھے۔ جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا، بیٹی جانتی ہے روز گھر آتا ہوں، پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے، بابا بیٹا روز جاتا ہوں، نہیں بابا، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے نا، بابا کہاں جا رہے ہو، ان کو مجلس پڑھنے، بابا گھر میں پڑھ لو مجلس۔ اللہ اکبر! سینے پہ سوتی ہے نا بیٹی، یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ بیٹی جانتی ہے کہ سب چلے گئے واپس نہیں آیا، اب بابا بھی جا رہا ہے۔ بابا مختل کہتا ہے، بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا بابا۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی۔ ادادارہ نے محترم، بس میں آپ کو کچھ اور نہیں پڑھوں گا، بس یہی پڑھوں گا کہ جب امام کے اوپر انہوں نے حملے کیے تو یہ بچی نے بھی کوشش کی کہ میں اپنے بابا کے پاس جاؤں۔ بیٹیاں باپ کے جنازے پر زینت ہوتی ہے، لوگ ہاتھوں پہ سر رکھتے ہیں، لیکن یہاں تازے آنے پڑے، یہاں تماچے بڑے، نہیں پتا کہاں کہاں زنجیروں کے نشان تھے۔ ارے لوگ یتیموں کو کھانا دیتے ہیں، ارے یہ یتیم بچی نہ جانے دشتے کربلا میں اپنے پہلو بچاتی رہی۔ دور ہو، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، ارے بیوی میں دامن بجھانے آیا۔ ادادارہ محترم، بس آخری لمحے شام کا زندان ہے، یہ کل پہنچ رہا ہے نا کارواں، شام کا زندان۔ بچی پہنچی، بچی میں غریب، میرا امام، میرا مظلوم امام، میرا بیمار امام، اپنے بھائی سے کہتی ہے بھیا یہ پرندے رات کو کہاں چلے جاتے ہیں بھیا؟ کہا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہا بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ آزادارہ محترم، یہ واحد میری شہزادی آج بھی زندان ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے عزاداروں، میرے بابا کے حرم جانا، میرا بھی سلام دینا۔ ارے شہزادی ہمیں اجازت دے، ہم کربلا جائیں، ہم آپ کے بابا کو آپ کا سلام دیں گے۔ کہتے ہیں بچی نے زندان میں گریہ کیا، بابا بابا بابا۔ جب آپ گھر جاتے ہیں نا، آپ کی بچی کیا کہتی ہے؟ بابا صبح یہ ہوا، بابا بھائی نے یہ کیا، بابا ماں نے یہ کیا۔ اب اس بچی کے پاس جب بابا آیا، کیسے آیا؟ کش پھٹا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، ہونٹ پہ تازہ چھری کے نشان تھے۔ بس مقتل میں بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بس بچی شروع ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے، بچی کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن چل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، بابا ہم پانی مانگتے تھے تو گرا دیتے تھے، بابا انہوں نے تماچے مارے،
بابا 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 بابا، بس آخری جملہ کہتی ہے بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. السلام